اس آیہ کریمہ میں فعل مضارع کا اللہ نے استعمال کیا ہے. کیا فرمایا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا. یہ ہا کی زمین ارض کی طرف جا رہی ہے، زمین کی طرف. يَرِثُهَا، اس زمین کے مکمل زمین کے، اس بھی نہیں، مکمل زمین کے وارث، یرثو وارث ہیں اور ہوں گے عبادی الصالحون، میرے وہ بندے جو صالح ہیں. یعنی اس آیہ کریمہ میں اللہ حال اور مستقبل کی خبر دے رہا ہے کہ اب بھی میرے نیک اور صالح بندے زمین کے وارث ہیں اور آئندہ بھی میرے نیک اور صالح بندے زمین کے وارث ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو نیک اور صالح بندوں کی وراثت ہے وہ کیسی ہے؟ 157 ممالک میں 57 اسلامی ممالک ہیں، سوائے 1.5 ملکوں کے کہیں بھی تو ائمہ کی حکومت نہیں ہے. سوائے 1.5 ملکوں کے، آپ آدھا لبنان کے لے لیجئے، پورا ایران لے لیجئے. فقہ اہل بیت کی حکومت، ائمہ کے فرامین کی حکومت سوائے 1.5 ملکوں کے کہیں بھی نہیں ہے. اور مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس زمین کی وراثت، اس زمین کی مالکیت، اس زمین کا اختیار، اس زمین پہ تصرف میرے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے اور رہے گا. بھائی بڑی محنت کر رہا ہوں میں ایک نتیجہ دینے کے لیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمین کی وراثت اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے اور رہے گی. فعل مضارع ہے، ترجمہ تو یہی کروں گا، لیکن مشاہدہ تو کچھ اور ہے. 157 ممالک پر ائمہ کی حکومت اور تصرف ہونا چاہیے تھا، تب ترجمہ ٹھیک ہوتا. اگر 157 ممالک پر ائمہ کی حکومت ہوتی، اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہوتی. تو میں ایک نتیجہ خیز جملہ کہہ رہا ہوں، جو حال کا ترجمہ ہے وہ چاہنے والوں کے لیے ہے، اور جو مستقبل کا ترجمہ ہے وہ دشمنوں کے لیے. یعنی آج چاہنے والوں پر اہل بیت کی حکومت ہے، یعنی آج اختیار سے ماننے والوں پر حکومت ہے، کل مجبور لوگوں پر بھی حکومت ہے.